رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے، کیا غزوہ ہند کی احادیث صحیح ہیں؟ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، عام طور پر دینیات کی کتابوں میں غزوہ کی تعریف لکھنے والے یہ لکھ دیتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں، اور جس میں آپ نہ ہوں اس کو سریہ کہتے۔ لیکن یہ تعریف درست نہیں ہے، اگرچہ مشہور بہت ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ لفظ جو غزوہ ہے، غزا یا غزو، غزوہ کا معنی ہوتا ہے لڑائی لڑنا، جنگ لڑنا، میدان جہاد میں جا کر جہاد کرنا، کیونکہ مجاہد کو بھی غازی کہا گیا۔ من جہز غازیا فقد غزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان بھی صحیح موجود ہے، جس نے کسی غازی کو سامان دیا تو اس نے بھی غزوہ کیا۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریں، من جہز غازیا، جو میدان جہاد میں گیا ہوتا ہے اور سلامتی سے واپس آ جاتا ہے اس کو غازی کہتے ہیں۔ تو غازی کا تو معنی ہوا غزوہ لڑنے والا، تو اگر اس کا وہ غزوہ نہیں ہے تو غازی کیوں کہا؟ حالانکہ اس میں اللہ کے نبی تو نہیں ہوتے۔ فرمایا فقد غزا، بلا شبہ اس نے غزوہ کیا۔ تو اگر یہ شرط لازمی ہوتی کہ پیغمبر بھی اس میں موجود ہو تو پھر غزوہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ جس نے غازی کو سامان دیا اس نے بھی غزوہ کیا، حالانکہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، نبی بھی نہیں ہے، ساتھ خود پیچھے بیٹھ کر جہاد کرنے والے شخص کو میدان جہاد کے لیے سامان دیتا ہے جو جنگ میں کام آتا ہے، تو وہ سامان دینے والے کو بھی کہا کہ اس نے غزوے میں حصہ لیا۔ دوسری بات، اگر غزوہ وہی سمجھا جائے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہوں، تو پھر اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے اصابتان احرزہم اللہ من النار، اور یا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے اصابت تغزو الہند، ایک وہ گروہ ہے جو ہند سے غزوہ کرے گا، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابن مریم، دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث جو اہل اسلام کی 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، جن کو کتب ستہ یا ہمارے برصغیر پاک و ہند میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کتاب سنن نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ اس کو اپنی سنن میں لائے ہیں، اور اس کے اوپر باب بندہ ہے امام نسائی نے، باب غزوۃ الہند، باب غزوۃ الہند، ہند کے ساتھ غزوے کا بیان۔ یہی باب اسی حدیث پر دوسرے بڑے عظیم محدث علامہ حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں قائم کیا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا ہے، تو اس لیے یہ غزوہ کے لیے ضروری نہیں۔ اور یہ حدیث ہند کے حوالے سے بالکل صحیح ہے، کچھ اور روایات ہیں وہ سندن کمزور ہے، لیکن یہ روایت بالکل صحیح اور درست ہے۔ تو ہند وہی خطہ اور علاقہ سمجھا جائے گا جہاں ہندو رہتے ہیں، اور ہندو رہ کر وہ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دیگر ہستیوں کو الہ معبود بنا کر پوجتے ہیں، تو وہ ہند ہے۔ تو ہندوستان
بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان بھی تو اس دور میں ہند کے اندر ہی تھا، تو سمجھو کہ جس وقت کوئی خطہ کافروں کے پاس ہو اور اس کو چھڑا کر آزاد کرا لیا جائے اور وہاں اسلام آ جائے، اہل اسلام آ جائیں، تو وہ پھر اس بقایا حصے میں شامل نہیں ہوتا، اس کا حکم پھر وہ نہیں ہوتا جو پہلے والا۔ اسی طرح یوں سمجھو، ایک اور مثال یہ تو ہے کہ کافروں کے خطے سے کچھ حصے کاٹ کے لے دو گے، تو اس کے برعکس ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی خطہ، کوئی علاقہ یا کوئی حصہ جہاں عبادت نہیں ہوتی تھی، اس حصے کو عبادت والی جگہ میں ملا لیا جائے تو وہ بھی پھر وہ عبادت والے حکم میں آ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے 10 مرلے کا پلاٹ لیا مسجد بنانے کے لیے، آپ کی مسجد 10 مرلے میں بن گئی، نمازی بڑھ گئے، جگہ کم پڑ گئی، اب آپ نے اس کے ساتھ پھر ایک اور پلاٹ لیا اور وہ ملا لیا، مسجد وسیع کر دی۔ اب کیا یہی کہا جائے گا کہ پہلے دن سے جو 10 مرلے والی جگہ تھی وہ تو مسجد کے حکم ہے، باقی نہیں؟ جو ساتھ ملتا چلا جائے گا اس کا حکم بدل جائے گا۔ تو ہندوؤں کے تسلط سے جو خطے علاقے چھڑا لیے گئے، آزاد کر لیے گئے، وہاں مسلمان آزادی سے اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، تو وہ پھر ہند والے حکم میں داخل نہیں ہے، وہ بقایا حصہ ہند ہی رہتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ دوسرا سوال، دینی معاملات پر اجرت لینا اور دینا وغیرہ کیسا ہے؟ خواہ اس میں مدرس ہو، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، دعوت کے فیلڈ میں جا کر دینی کام کرتا ہے، تو اس کی خدمت جو کی جاتی ہے یہ تنخواہ اس کو دی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم۔ ایک گروہ ایسا اس وقت پیدا ہو چکا ہے جو اس کو حرام کہتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کی غلط تعویل کرتا ہے۔ وہ جو یہودیوں کے متعلقہ آیات ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں دنیا کی قیمت تھوڑی جو ہے یہ وصول کرتے تھے، اس کا یہ سیاق و سباق نہیں ہے۔ ایسی آیتوں کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اللہ کے حکم میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لوگوں کو مسئلے بتائیں اور پیسے وصول کریں، یہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ اور جو شخص صحیح کام کرتا ہے کہ قرآن پڑھاتا یا سنت پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہے، نیکی کا کام اس نے کیا، اس کے اوپر اگر اس کو کوئی خدمت کرتے ہوئے اجرت دیتا ہے تو وہ اجرت بالکل جائز ہے۔ ایک دلیل پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام نے سفر کیا تو ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا، تو وہاں قبیلے والے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اللہ کی طرف سے ایسی آفت ان پر آئی کہ ان کا جو بڑا لیڈر اور سردار تھا، کسی موذی چیز نے اس کو ڈس دیا، ڈنگ مار دیا۔ اب ان میں سے ایک بندہ دوڑا دوڑا آتا ہے اس قافلے والوں کے پاس، حل منکم من راق، اور قافلے والوں کوئی تمہارے اندر دم کرنے والا کوئی بندہ ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر ساتھ چلے گئے اور گئے، جا کر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کو دم کر دیا، اللہ نے اس بندے کو شفا عطا کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 30 بکریاں ان کے ساتھ بھیج دی۔ جب وہ 30 بکریاں لے کر آئے نا، کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے۔ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات سنی تو آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جب بکریاں آپس میں تقسیم کرنے لگو نا تو میرا حصہ بھی نکالنا۔ اگر یہ حرام ہوتا تو رسول پاک تو حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک چیز بھی نہیں کھاتے تھے۔ جیسے حدیث بخاری وغیرہ میں ہی ہے، آپ نے کھجور کا دانہ گرا پڑا دیکھا تو فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا یہ صدقے کا ہے تو اٹھا کے کھا لیتا۔ اسے شبہ کے پیش نظر نہیں کھایا، کہیں صدقے کا لو، صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔
تو آپ تو مشتبہ بھی نہیں کھاتے تھے، تو اگر بالکل حرام ہو تو اللہ کے نبی کیوں کہتے میرا حصہ بھی نکالنا؟ دوسری بات فرمائی ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یقیناً سب سے زیادہ اجرت کا حق جس چیز کا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو کتاب اللہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ جتنے ہیں ان کی اگر کوئی خوش دلی سے خدمت کرتا ہے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی نہیں لیتا تو یہ بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ وہ کوئی دیتے ہیں لوگ، ان کو وہ کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو ایسے بھی خود کفیل لوگ ہیں۔ لیکن اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو آج دینی ادارے بالکل نہ ہوتے، ہر کوئی اپنی محنت و مزدوری کرتا، کام میں اپنے کرتا، جدھر اس کو ٹائم ہوتا وہ نماز پڑھ لیتا۔ وہ پابند تو نہ ہوتا ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا اس کو پابند کر دیا جائے، جہاں مرضی جائے تبلیغ کر لیتا، جہاں مرضی بیٹھ کے قرآن پڑھا لیتا، وہ کسی ادارے کا پابند ہی نہ ہوتا تو کوئی بھی دینی ادارہ نہ چلتا، دین کے دروازے بند ہو جاتے۔ شریعت نے اس کا راستہ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے دگنا تمہیں وہ عطا کرے گا۔ تو سائل کا سوال یہ ہے کہ اس جگہ پر ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا کیوں کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا دوسری جگہ پر بھی ہے، وہ آیت لکھتا اور واضح تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بات یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے نا تو اس کا ایمان خراب کرنے والی بھی چیزیں ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں اسلام قبول کرتے، کلمہ پڑھتے، اسلام سے محبت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی اچھے کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات انہی ایمان والوں سے ایمان کے منافی کوئی کام ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کو اپنے ایمان کو پختہ رکھنے کا حکم ہے، ایمان کی حفاظت کا سمجھو حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایمان ہے نا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، بندے کے اندر اسی طرح پرانا ہوتا رہتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہا کرو کہ وہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ تو اس ایمان کی سمجھو خبر گیری رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک بھائی کا یہ سوال تھوڑا سا لمبا لکھا ہوا ہے، مجھے وراثت میں باپ کے مال سے ایک گائے ملی جو گابن ہے 6 مہینے سے، میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا کیونکہ میں سعودی عرب میں ہوں، اس کو بیچنا بھی نہیں چاہتا، تو مجھے ایک گائے پالنے والے نے کہا کہ گائے مجھے دو، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، جب یہ 2 مہینے کے بعد دودھ دے گی تو اس کا سارا دودھ میں ہی رکھوں گا اور اس کے بچڑے کو برابر تقسیم کر لیں گے، گائے تمہاری ہی رہے گی۔ دوسرا سوال، ایک جانور چھوٹا خرید کر دے دوسرے کو اور کہ جانور میرا دیکھ بھال تم کرو، برابر تقسیم کریں گے نفع؟ تو یہ اس کو ہم عام طور پر اپنے عرف میں جانور حصے پر دینا یا لینا کہتے ہیں، زمینیں بھی اسی طرح ہی لوگ حصے پر دیتے ہیں۔ تو ایک شخص کا یوں سمجھو ایک طرف سے مال ہے اور دوسرے شخص کا اس مال کے اوپر اس کی محنت ہے، تو یہ مضاربہ کی صورتوں سے ملتی صورت ہے۔ ایک بندہ پیسہ اور سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا بندہ محنت کرتا ہے، پھر جو پرافٹ آتا ہے تو پرافٹ میں دونوں حصے دار بنتے ہیں۔ اب وہ کتنا کتنا کرنا ہے یہ وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ اور گائے یا کوئی بھی جانور اگر کسی کو دیا آپ نے، وہ پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو اس کا جو پرافٹ اور نفع ہے، خواہ دودھ کی صورت میں خواہ آگے جانور کی تولید کی صورت میں ہے، وہ اگر آپ آپس میں طے کر لیتے ہیں تو یہ بالکل شرعاً جائز اور درست ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرافٹ ہوتا ہے تو طے کر لیتے ہیں، نقصان اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے اس کا پیسہ جاتا ہے، اور دوسرے بندے کی وہ جو پالنے پوسنے کی محنت ہوتی ہے اس کی وہ محنت رائے گاں اور بیکار چلی جاتی ہے۔ آج
کشمیر سے بھی مجھے کچھ بھائیوں نے میسج کیا تھا دعا کے لیے، اور اس لیے الحمدللہ قنوت میں ہم نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کشمیر سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ خاص طور پر سری نگر اور اس کے آس پاس علاقوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، مسائل پوچھنے بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے لیے مشکلات ہیں بہت زیادہ، ہندوؤں کا تسلط، فوج کا تسلط، اور آسانی کے ساتھ وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتے۔ کچھ طالب علم الحمدللہ ہر سال آتے بھی ہیں، ویزا لے کر آتے ہیں، قانونی طور پر پاکستانی گورنمنٹ ان کو ویزا دے دیتی ہے، خاص طور پر کشمیریوں کو جلدی مل جاتا ہے۔ ہر سال ہمارے پاس لوگ کشمیر سے پڑھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، پچھلے 2 سالوں سے، اس سے پہلے بھی ایک بھائی ہمارے پاس آئے، پھر ہم نے اپنے، اس وقت یہ مدرسہ یہاں نہیں تھا تو ہم نے ایک دوسرے مدرسے میں ان کو داخل کروائے رکھا، پوری قانونی طور پر۔ ہم بھی ان کو کہتے ہیں آپ آئیں، جو گورنمنٹ کے قواعد اور ضوابط ہیں وہ تقاضے پورے کر کے آئیں، تاکہ آپ کو یہاں قانونی طور پر نہ آپ کو کوئی مشکل پیش ہے نہ ہمیں آئے۔ تو آج کے اس پروگرام کی نسبت سے بھی میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر جنہوں نے پڑھنے کے لیے بھی مجھے کہا آنا چاہیں، آپ اپنے قانون کے مطابق ویزا لیں، ویزا لے کر قانونی طور پر آپ آئیں تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو رکھ کر پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کا ازالہ کرے اور کفر کے تسلط سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر بھیج دیتا ہے، وہ وصول نہیں کرتی، کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق دینا مرد کا اختیار ہے۔ مرد جب طلاق دے دیتا ہے، خواہ زبانی خواہ لکھ کر، تو اس کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الطلاق میں ایک حدیث یہ بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی اما توسوس به صدورها ما لم تعمل او تتکلم به، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف کر دیے ہیں جب تک وہ بات نہیں کر لیتے یا عمل نہیں کر لیتے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری نے یہ مسئلہ سمجھا، ایک بندہ دل میں سوچتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے، اب اس کے اندر وسوسہ طلاق کا آنے سے طلاق نہیں ہوگی، ما لم تعمل، عمل نہیں کرتا، کتابت لکھ نہیں لیتا، او تتکلم، یا زبان سے بول نہیں لیتا، تو بول کر طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے، لکھ کر دے دے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہی مجلس میں طلاق دی تو وہ ایک ہے، اس کو صلح کا چانس ہوتا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، سورۃ البقرہ 229 نمبر آیت۔ طلاق 2 دفعہ ہے، یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کر کے فارغ کر دینا ہے۔ تو 2 باریوں اللہ نے صلح کی دی ہوئی ہیں، تو یہ صلح کا چانس اگر اس نے جو ہے نا وہ کھو دیا ہے، پہلی دی، پھر وقفے بعد دوسری دے دی، پھر وقفے بعد تیسری دے دی، تیسری طلاق کے بعد صلح کا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو طلاق جیسے اور اس طرح افتراقات اور تنازعات جیسے معاملات سے محفوظ فرمائے، اور جہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اللہ ہمارے ایسے بھائیوں اور بہنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم